بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظمت بخشی ہے کہ جب بھی کوئی اسکالر، کوئی عالم دین، کوئی بڑا تعلیم یافتہ شخص اس کی کسی ایک آیت پر بھی سوچنا شروع کرتا ہے، اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے، تو وہ اس کے معنی و مطالب میں گم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا حصہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے ایک نقطہ ہم نے اس سے قبل بیان کیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں بھی اس قدر علوم ہیں، اس قدر مطالب و معانی ہیں کہ وہ ایک شخص کوئی بھی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ کمال صرف حضرت محمد نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا کہ انہوں نے تمام قرآن مجید کے علوم کا احاطہ کیا اور تمام علوم کو انہوں نے کماحقوق سمجھا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جو بیک وقت تمام علوم کا احاطہ کر سکے۔ اس لیے جتنا کچھ کسی کو سمجھ آتا ہے اتنا کچھ وہ بیان کرتا ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کے ایک حصے پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ایاک نستعین، کہ ہم سارے بندے صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے ایاک نستعین کا ایک عمومی نظر آنے والا معنی۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ خیال کریں یا ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص سے بھی یا کسی چیز سے بھی کسی طرح کی کوئی مدد لینا از بروئے قرآن ناجائز ہے اور منع ہے اور حرام ہے، یہ خیال آ سکتا ہے۔ لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ اس کی عملی زندگی میں اس کے کیا صورتحال ہے اور قرآن مجید کی اور آیات اور احادیث مبارکہ کیا ہمیں بتلاتی ہیں، تو پھر سمجھ ہی بات آتی ہے کہ یہ نظریہ یا یہ خیال درست نہیں ہے۔ ایاک نستعین کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی طرح سے بھی کسی بھی چیز سے، کسی شخص سے، کسی چیز سے کسی طرح کی مدد نہیں لی جا سکتی، اسباب کو چھوڑ دیا جائے، اور جو ذرائع اور اسباب رب نے پیدا کیے ہیں ان سے مدد لینا جائز نہیں ہے، یہ مطلب نہیں۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں عملی زندگی میں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے معاملے میں اپنی آنکھوں سے مدد لیتا ہے، بولنے کے معاملے میں اپنی زبان سے مدد لیتا ہے، پکڑنے کے معاملے میں ہاتھ سے مدد لیتا ہے، چلنے کے معاملے میں ٹانگوں سے مدد لیتا ہے۔ تو پھر کیا یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں آئیں گی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے کیا اور اس کو تو منع نہیں کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب یہ حکم کیسے ہوگا؟ اگر کوئی بھی کسی دوسرے سے کسی طرح کی مدد نہیں لے سکتا تو پھر یہ حکم کیسے ہوگا؟ لہذا معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ اس طرح نہیں۔ اصل مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے اسباب و ذرائع اور جتنی طاقتیں اور قوتیں انسان کو دی ہیں وہ ان کو استعمال کرے، اور پھر ذہن میں یہ رکھے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ طاقت جس سے میں مدد لے رہا ہوں، یہ میری آنکھیں، یہ میری زبان، یہ میری ٹانگیں، یہ میرے ہاتھ، مثلا جو کچھ بھی ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کیا ہوا ہے، اور ان کو قوت اگر بخشی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسباب کو ضرور اختیار کرے گا ایک بندہ مومن، ان سے مدد حاصل کرے گا، ایک دوسرے کی مدد ضرور ہم کریں گے، مگر ایمان یہ رکھیں گے کہ ہم اللہ کی توفیق سے مدد کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر کوئی بھی چیز کسی کی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ بنیادی کانسیپٹ مراد ہے ایاک نستعین سے۔ اس میں تاریخ کا ایک اہم حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ رب کائنات کا قانون اس میں یہ ہے کہ جو اسباب و ذرائع رب نے عطا فرمائے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اگر تو گناہ کی بات ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ جیسے کہ قرآن میں رب نے خود فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی طاقت اور قوتیں عطا فرمائی ہیں، جتنے اسباب مدد کے پیدا فرمائے ہیں، پہلے ان کو استعمال کرنا پڑے گا اس حساب سے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اور جہاں وہ اسباب و علل ختم ہو جائیں
یا وہ ناکام ہو جائیں تو پھر خالصتاً اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. یہ کانسیپٹ ہے جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. مثلا ہمارے سامنے مثال ہے حضرت بی بی ہاجرہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان کو مسئلہ درپیش ہوا پانی کا تو انہوں نے بیٹھ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاتی. اور رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، بے شک قادر مطلق ہے، بغیر اسباب کے بھی وہ ہر چیز عطا فرما سکتا ہے. مگر قانون دستور چونکہ شریعت کا یہ ہے کہ جو اسباب تمہارے سامنے ہیں ان کو استعمال کرو. لہذا بی بی ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، جتنی قوت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ خرچ کی، اور پھر اس کے بعد رب کائنات نے ان کی اس جد و جہد کو، اس سعی کو مشکور فرمایا، قبول فرمایا، اور رب کائنات نے اپنا انعام فرمایا اور وہاں پر پانی پیدا فرمایا. یہی ایک مثال حدیث شریف میں ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، ایک بدوی صحابی آئے، اونٹ کو باہر بٹھا دیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا تو نے اونٹ کو اچھی طرح باندھ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، میں نے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا. فرمایا پہلے جاؤ اور اس کو اپنے ہاتھ سے باندھو، اس کا بندوبست اپنا جتنا تمہاری وسعت ہے وہ کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو. یعنی مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو جو کچھ اسباب و علل دیے گئے ہیں اور ذرائع دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی جد و جہد، انبیاء کرام نے ہمیشہ جد و جہد فرمائی، ہمارے آقا مولا حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جد و جہد فرمائی دین کی تبلیغ کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہمیں اپنی جد و جہد کرنی پڑے گی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں جو طاقت عطا فرمائی ہے ان تمام طاقتوں اور قوتوں کو اور وہ جو اسباب رب نے ہمیں مہیا فرمائے ہیں ان کو اختیار کر کے اپنے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے اور ہم کام کریں گے اور کوشش جد و جہد کریں گے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی ہم یقین رکھیں گے. لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ تب مدد فرماتا ہے جب بندہ خود اپنی استطاعت کے مطابق جد و جہد کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ رب نے مجھے یہ طاقت دی ہے، لہٰذا پہلے مجھے اپنی طاقت استعمال کرنی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.